حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے تذکرے کیے یا نہیں کیے میلاد مصطفیٰ کے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ينتظرونه قال فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمعهم حديثهم فقال بعضهم عجبا إن الله تعالى اتخذ من خلقه خليلا وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه الله تكليما وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت لمبی حدیث مبارکہ میں ترجمہ کر کے بس اجازت چاہتا ہوں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن ہم نے کیا دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا جناب والا انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کا انتظار ہو رہا تھا. فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے قریب ہو گئے، ان کی باتوں کو سنا. جب سرکار نے کان لگا کے صحابہ کی باتوں کو سنا تو کہتے ہیں یتذاکرون، آپس میں بات کر رہے تھے. سرکار نے جو سنا فرماتے ان کی باتوں کو سنا. فرمایا بعض میں ان میں سے کہہ رہے تھے عجبا ان اللہ تعالی اتخذ من خلقه خلیلا. بعض صحابہ کہتے تھے یار کتنی بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے اپنے مخلوق میں سے جناب خلیل اللہ علیہ السلام ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے. بعض کہہ رہے تھے اس سے بڑی عجیب بات آؤ تمہیں بتاتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہ ذات ہے جن کے ساتھ اللہ کریم نے کلام فرمایا ہے. اور بعض کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمت اللہ کہا ہے اور روح اللہ کہا ہے. بعض کہتے تھے نا اس سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام وہ ذات ہیں جن کو اللہ کریم نے اپنے دوستی کے لیے انہیں چن رکھا ہے. جب یہ ساری باتیں سنی نا سرکار نے، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فخرج علیہم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا، باہر نکلے مسجد نبوی کے اندر، صحابہ کرام کی محفل میں آ بیٹھے. فسلم علیہم، سرکار نے آ کر صحابہ کرام کو کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پھر سرکار نے فرمایا سمعت کلامکم وعجبکم، او میرے صحابہ تمہاری گفتگو کو میں نے سن لیا ہے، تمہارے تعجب کرنے کو میں نے دیکھ لیا ہے. بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے، بات اسی طرح ہے، موسیٰ نجی اللہ ہے، بات اسی طرح ہے، عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ ہے، بات اسی طرح ہے. یعنی ہر نبی کی شان اور رفعت اور عظمت کا اقرار میرے آقا کریم نے اپنی زبان حال سے مسجد نبوی کے ماحول میں صحابہ کرام کی محفل میں ہر ایک کی عظمت اور شان کا اقرار فرماتے گئے. اوم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اللہ کے مقرب نبیوں، اللہ کے مقرب انبیاء، اللہ کے مقرب ترین ہستیوں، یاد رکھو تمہاری شان پر قربان جائیں تم وہ ہو جن کے عظمت اور شان کا اقرار اور تصدیق آمنہ کے لال نے فرمائی ہے. آقا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ سارے نبیوں کی عظمت اور شانوں کی تصدیق کرنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، او میرے صحابہ، آدم کو اللہ کریم نے اپنی دوستی اور تقرب کے لیے چن لیا ہے، بات اسی طرح ہے، لیکن یاد رکھو الا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، یاد رکھو صحابہ، سارے نبیوں کی شان اپنی جگہ ہیں، پر میں محمد کا اعلان سنو، خبردار ہو جاؤ، رب کریم نے مجھے اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے عاشق کہتے ہیں اب میرے نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میرے نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میرے نگاہوں میں۔ حضرات ذی وقار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جشن منانا اور کانفرنس کرنا اور محفل سجانا، تذکرہ خیر کرنا سب سے پہلے میرے اللہ کی سنت ہے، پھر حضور کے صحابہ کی سنت ہے، حضور کے خاندان کی سنت ہے، پھر تاریخ میں آج تک امت مسلمہ میں رسول اللہ کے عاشقوں کی سنت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک آمد ربیع الاول شریف ہے، اس کی تیاریاں، اس میں جوش و خروش کے ساتھ جشن اور خوشیاں ہمیں منانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اپنے محبوب کریم سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔